ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في مقام آخر إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ معزز دوستو اور حاضرین مجلس، ختم قرآن کا یہ انتہائی برکتوں والا موقع ہے۔ میں سب سے پہلے ہمارے حافظ قرآن جو ہیں عبد الرحمن صاحب، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان پر محنت کی، ان کا ذوق تھا، ان کا شوق تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ دیا کہ انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں یہاں پہ کھڑے ہو کے الف لام میم سے قرآن کو شروع کیا اور والناس تک پہنچایا۔ اس کے بعد اپنے دوسرے حافظ قرآن نام عبد المنعم صاحب، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر ان کے والدین کو، اس لیے کہ وہ ایک ایسے ماحول میں آ چکے ہیں، انسان دینی ماحول سے نکل کر جب دنیاوی ماحول میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ اپنی اس فیلڈ میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک کھٹن مرحلہ ہوتا ہے، ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کے والدین کا ایک ذوق تھا، ان کا بھی ایک شوق تھا کہ انہوں نے دوبارہ ان کو اسی فیلڈ میں لا کر اسی مسئلے پہ کھڑا کیا، دنیاوی ماحول میں ان کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ یہ بتا دیا والدین کا اگر شوق ہو تو دنیا والا کام بھی ساتھ چل سکتا ہے اور اللہ کے قرآن والا کام بھی ساتھ چل سکتا ہے۔ اس لیے وہ بھی انتہائی مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ذوق اور شوق کے اندر مزید اضافہ فرمائے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے جب آغاز ہوتا ہے تو آغاز ہونے کے بعد ہی اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب شک بندہ یہ کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی کسی باطل کا کوئی کلام شامل ہو، اس کے بارے میں اللہ نے واضح اعلان فرما دیا انہ لکتاب عزیز، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بڑی زبردست کتاب ہے، عزیز اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ انہ هو العزیز الحکیم، یہ عزیز اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز اپنی کتاب کو دیا، وہ نام اس کے لیے استعمال کر کے فرمایا انہ لکتاب عزیز، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا، من بین یدیہ، نہ آگے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفہ، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، تنزیل من حکیم حمید، اس کا تعلق براہ راست اوپر سے ہے۔ انسان کا جسم یہ زمین سے پیدا ہوا ہے، منہا خلقناکم، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے انسان کا جسم پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہوئی ہے، مٹی سے اس کے لیے غلہ اگتا ہے، مٹی سے سبزیاں اگتی ہیں، مٹی سے پھل پھول اور قسم قسم کے میوجات اگتے ہیں، ان کو کھاتا ہے، اسی پہ رہتا ہے۔ لیکن یہ ساری دنیاوی جو چیزیں ہیں یہ ساری خراب ہو کے خارج ہو جاتی ہیں، ان کا آخری انجام بدبو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ انسان خود بھی آخر جب مر جاتا ہے، خود اگر اس کو کچھ دنوں کے لیے رکھا جائے تو اس کا جسم وہ خراب ہو جاتا ہے۔ منہا خلقناکم، زمین سے پیدا کیا، زمین میں واپس لوٹا دیا۔ اب یہ انسان کا جسم زمین سے پیدا کردہ ہے،
لیکن اللہ نے روح کا تعلق آسمان سے ہے، اس لیے روح نکل جاتی ہے، آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب روح کی خوراک وہ اللہ نے آسمانوں سے ہی نازل کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے قرآن کو اتارا۔ جس جبریل امین کے ذریعے سے قرآن کو اتارا، دنیا والی چیزوں کی قدر نہیں ہے اللہ کے پاس، اس لیے کہ یہ فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، خراب ہو جانے والی ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنی کتاب روح چونکہ باقی رہنے والی ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے جو غذا نازل فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو اتارنے والا جبریل امین ہے۔ جبریل امین فرشتوں کا سربراہ ہے، سردار ہے۔ وہاں سے لے کے اتارا، جس رات میں اتارا، اللہ نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جب اتارا، تو آسمان دنیا پہ آنے کے ساتھ جس رات میں اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ رات کو جو اعزاز ملا یہ قرآن کی وجہ سے ملا، راتیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن رات کو جو لیلۃ القدر کا اعزاز ملا، اس کو قدر والی رات کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے اپنے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا، پھر آسمان دنیا سے نیچے اتارا، جبریل امین لے کے آتے تھے۔ اب اللہ نے پروٹوکول یہ دی، جب تک یہ کتاب رہے گی، رمضان کا مہینہ آ جائے گا، رمضان کے مہینے میں وہ دن آئے گا جس دن میں وہ کتاب اتاری گئی تھی، اللہ پھر جبریل کو زمین پر بھیجیں گے۔ اللہ کیا فرماتا؟ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی آتے ہیں، روح الامین بھی آتے ہیں، اسی رات میں روح الامین دوبارہ آتے ہیں، ورنہ روح الامین فرشتہ جو ہے حضرت جبریل امین وہ زمین پر نہیں آتا۔ کتاب کا یہ اعزاز ہے، ہر لیلۃ القدر میں وہ آتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، پوری پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، اعزاز کے ساتھ آتے ہیں، آ کے ان لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خود آتے تھے رمضان میں، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کو دہراتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود جبریل علیہ السلام قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو اتنی بڑی کتاب ہے۔ اب کتاب والا کیا ہے؟ اللہ نے جس کو یہ کتاب دی ہے اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟